تمام محامد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صلوات و تسلیمات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل اور بہترین اصحاب پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد منائیں گے، سیرت اپنائیں گے کے جذبے کے تحت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں ہوں محمد انس رضا قادری اور میرے ساتھ موجود ہیں آئی ڈی ایس پر بارہا آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں حضرت علامہ طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کے ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے خصوصی اوقات میں سے چند لمحات یہاں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا عنوان ہے امین ہونا، امانت دار ہونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف عرب کے معاشرے کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بیان کیے جاتے تھے تو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی اس کو خاص طور پہ وصف امانت دار یا امین ہونے کو خاص طور پہ ذکر کیے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جسے امانت کا پاس نہیں۔ تو ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی امین ہیں اور ہمیں بھی امین دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح ہم کو امین دیکھنا چاہتے ہیں اور امانت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ جس کو پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے نوازا ہے، بلکہ ہم کہیں کہ ان گنت اوصاف ہے کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کا معاشرہ آپ کو صادق اور امین سمجھتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی تو آپ اس وقت سے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن اعلان نبوت فرمایا، احکامات آئے۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو منوایا گیا، لیکن اس ذات کے منوانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صداقت اور امانت کو خاص طور پہ اجاگر کیا گیا۔ تو بعد جو فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اس کی انجام دہی سے پہلے کردار کو منانا اور پھر کردار میں بھی خاص صداقت اور امانت کو منوانا، یہ کس قدر جو ہے وہ ضروری نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے لوگ پھر صادق اور امین بھی کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً انسان کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اگر اس کی ساری خصوصیات میں سے اول درجے پر یا شروع کی ٹاپ 2-3 کوالٹیز دیکھیں تو آپ کو صداقت اور امانت اور ایمانداری بندے کی کیریکٹر کے اندر سب سے نمایاں خصوصیات نظر آئیں گی۔ صحیح۔ کسی بھی بندے پر اعتبار کرنا ہو، اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، اس کی بات کو قبول کرنا ہو، اس کے یہاں رشتہ کرنا ہو، تو بندہ جو سب سے پہلی کوالٹی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اور امانت دار اور دیانت دار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان 2 کرائٹیریاز میں وہ فیل ہے تو نہ اس کی بات مقبول ہے، نہ اس کے ساتھ کاروبار مقبول ہے، نہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا بندے کو تعلق رکھنا پسند ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ خیانت کرنے والا ہے یا امین نہیں ہے تو۔ چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کفار اور مشرکین کے آباء و اجداد کے معبودان باطلہ کو جھٹلانا تھا، ان کی تکذیب کرنی تھی، ان کو رد کرنا تھا، اور یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس پر کفار بہت مشکل سے قائل ہونے والے تھے۔ ظاہر ہے بہت عرصہ دراز سے وہ اس دین باطلہ کو قبول کیے ہوئے تھے، انہیں اپنا خدا مانے بیٹھے تھے، تو اس خدا کو جھٹلانے کے لیے صداقت اور امانت بھی بے مثل چاہیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین پر اپنی حجت تمام فرمائی اور 40 سال اپنی زندگی کا ایسا بے مثل نمونہ ان کے سامنے پیش فرمایا کہ بدترین سے بدترین کافر بھی یہ کہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کا وقت آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟
تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان پر یہ حجت تمام کی کہ میں اتنا بڑا اگر دعویٰ کروں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آنے والا ہے تو بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا یا ہم نے آپ سے صرف سچ ہی سنا ہے، ہم بالکل بات مانیں گے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو تاجدار کائنات کو بھری محفل میں صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے تھے، یعنی تسلیم کر چکے تھے اپنی زبانوں سے، لیکن وہ نبوت کا انکار کر بیٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ابو جہل کے بارے میں یہ قول ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو ہمارے نزدیک سچے ہیں، لیکن ہم اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں. صحیح. یعنی بظاہر مان رہے ہیں کہ ہر قسم کا تاجدار کائنات نے جب بھی گفتگو فرمائی ہمیشہ سچ کہا ہے، لیکن جو دین لے کر آئے ہیں نا، اس میں معاذ اللہ ہم حضور علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں. اسی طرح ہرقل کا واقعہ آپ دیکھیں. ابو سفیان ہرقل کے دربار میں ہے. حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے کیا پوچھا کہ کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ تو ابو سفیان حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ برملا کہہ اٹھے کہ اس اعلان نبوت سے پہلے ہم نے کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں پایا ہے. تو وہ پھر ہرقل کہتا ہے کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھنے والا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دو خصوصیات کا، ان دو اوصاف کا انتخاب فرمایا، اور تاجدار کائنات نے بھی بے مثل و بے مثال نمونہ پیش فرمایا تاکہ ان کفار پر حجت تمام ہو جائے. اور اگر اب یہ انکار کر رہے ہیں تو سب پہ روز روشن کی طرح یہ عیاں ہو جائے کہ یہ اپنے نفسانی خواہشات اور اپنی سرداری کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، یہ پیغام جھوٹا ہونے کی وجہ سے انکار کرنے والے نہیں ہیں. اچھا حضور، چونکہ صداقت اور امانت یہ دو وہ اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں کہ جس کا کامل نمونہ آپ کی ذات ہے. چونکہ ہمارا خاص عنوان جو ہے وہ امانت سے ہے. امانت داری یا امین ہونا، دیانتدار ہونا، یہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟ کیونکہ جب امانت کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے. تو کیا ایسا ہی ہے یا حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا وسیع مفہوم ملتا ہے؟ جی بالکل، یہ عوام کے اندر غلط فہمی ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پیسے رکھوا دیے، سونا رکھوا دیا، اور اس کو اگر کوئی رکھ لیتا ہے، اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ خائن کہلائے گا. باقی امانت کا کوئی بڑا وسیع مفہوم نہیں ہے. حالانکہ ہم قرآن میں دیکھیں، ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں امانت کا بہت وسیع مفہوم نظر آتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ایک امانت ہے جس کا آخرت میں سوال ہوگا. انسان کے جو اعضاء ہیں اس کے استعمال کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک امین بنایا ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط استعمال کرتے ہو. آنکھوں کی امانت میں خیانت کرتے ہو یا آنکھوں کا درست استعمال کرتے ہو. یعنی دنیا میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو امین بھی بنایا ہے. اس کا صحیح استعمال اور کما حقہ استعمال کیا تو تم امانت دار ہو، اور اگر اس کا ناحق استعمال کیا تو تم خیانت کرنے والے ہو. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور اس کا حق ادا کر دیا. یعنی منصب مل جانا، حکومت کا کوئی عہدہ مل جانا، رعایا کی ذمہ داری مل جانا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ عہدہ تمہارے لیے امانت ہے. اگر اس کا حق ادا کر دیا تو آخرت میں سرخرو ہو، اور اگر اس امانت میں خیانت کی تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہیں. یعنی مجلسوں کے اندر، نجی محافل کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ تمہارے سینوں میں بند رہنی چاہیے. اگر وہ تم باہر ڈسکلوز کرتے ہو
صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. اب یہ والا امانت کا مفہوم عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں سونا چوری کر لیا تو خیانت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنہا مجلسوں کی جو باتیں ہیں نا وہ بھی امانت ہیں. اس کو اگر باہر ڈسکلوز کر کے کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو تم خائن کہلاؤ گے. اسی طرح دیکھیں حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے تو وہ بات بھی امانت ہے. بعض اوقات کان میں سرگوشی کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے وہ بات نہیں کہتے, صرف ایک بندے کے سامنے کہتے ہیں, اور وہ بندہ پھر اس بات کو آگے کروڑوں کے سامنے چھاپ دیتا ہے. یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہے. یعنی کسی بندے سے اگر مشورہ مانگا ہے تو اب تمہاری زبان پر جو جملے آئیں گے اس سے پتہ چلے گا تم خیانت کرنے والے ہو یا تم امین ہو. لڑکی کا رشتے کے لیے مشورہ کر رہا ہے, کاروبار کے لیے مشورہ کر رہا ہے, زندگی کے کسی بھی فیصلے کے حوالے سے بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اب تم نے وہ شاندار مشورہ دینا ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر سامنے والے کا نقصان کرنے کے لیے اسے غلط مشورہ دے رہے ہو تو سونا چوری کرنے والا بھی خائن کہلائے گا, اور تم نے غلط مشورہ دیا ہے تو آخرت میں تم بھی خیانت کرنے والے کہلاؤ گے. تو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں منصب کے اندر بھی امانت نظر آتی ہے, ہمیں گفتگو کے اندر بھی امانت نظر آتی ہے, ہمیں پرائیویسی کے اندر بھی امانت نظر آتی ہے, ہمیں مشوروں کے اندر بھی امانت نظر آتی ہے. الغرض جو بندہ جس عہدے پر فائز ہے اگر اس عہدے کی ساری ذمہ داریاں کما حقہ پوری کر رہا ہے تو وہ امانت دار ہے, اور اگر وہ اس میں خیانت کر رہا ہے تو خائن ہے. ڈیوٹی کا ٹائم 9 to 6 ہے, 12 بجے آتا ہے اور وقت پورا نہیں کرتا ہے, اور سیٹھوں سے اجازت بھی نہیں لی ہوئی ہے اس نے, تو یہ 3 گھنٹے کی جو تنخواہ لینے والا ہے یہ اپنے سیٹھوں کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے. کام دیا جاتا ہے وہ کام چوری کرتا ہے, اور کام کو صحیح طریقے سے جان بوجھ کے پورا نہیں کرتا, یہ خیانت کرنے والا ہے. الغرض خیانت کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے. دولت میں بھی خیانت ہے, گفتگو میں بھی خیانت ہے, منصب میں بھی خیانت ہے, مشوروں میں بھی خیانت ہو سکتی ہے, اور دیگر بہت سارے. یہاں پہ چونکہ آپ نے ظاہر اس کی وسعت کو بیان کیا ہے تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا, کیونکہ منصب بھی امانت ہے. یہی تو اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ وہ منصب جو ہے وہ بطور امانت بیان کرتا ہے کہ آپ کو عہدہ ملا ہے تو یہ عہدہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عہدے کی تمنائیں ہوتی ہیں اور عہدے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ مجھے یہ منصب مل جائے, جبکہ جو ہے وہ اسلام اس کو ایک ڈیوٹی سمجھاتا ہے, ایک فریضہ سمجھاتا ہے, ایک ذمہ داری سمجھاتا ہے. تو یہ کس قدر جو ہے وہ اہم پہلو ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ ملا ہے تو ہمیں اس کو ڈیوٹی سمجھنا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انجام دہی غلط طریقے سے بھی تو کل بروز قیامت پکڑ بھی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح ہے, جو بھی منصب انسان کے پاس ہے اس میں اس نے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر اس نے سائن کیا ہے, جو ڈیوٹیز کے لیے اس نے عہد کیا ہے, اس حوالے سے وہ امپلائر کا امین ہے, اور وہ اتنے وقت میں اگر خیانت کرتا ہے تو خیانت کرنے والا کہلائے گا. صحیح. اچھا حضور, یہ تو ظاہر ہے ہم امانت کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام تاجر تھے. خاص طور پہ اگر ہم اعلان نبوت سے پہلے دیکھتے ہیں تو آپ نے کئی مرتبہ سفر بھی کیے ہیں. تو بطور تاجر ظاہر آپ عرب کے لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور شام میں فروخت کیا کرتے تھے, تو بطور تاجر امانت داری کو آپ نے کیسے اجاگر کیا؟ دیکھیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ درجہ کمال پر رکھی ہیں, اور انہی صفات کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا اعلان نبوت سے پہلے بطور تاجر اپنے آپ کو پیش کرنا بھی ہے. اور اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کی تجارت کے حوالے سے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر حضور علیہ السلام ملک شام کا سفر فرماتے ہیں, اور جب یہ سفر فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاجدار کائنات کیسے تجارت کے حوالے سے ڈیلنگز کرتے ہیں. وہ ڈیلنگز کو واچ کرتے ہیں, اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آ کر بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے حضور علیہ السلام کو پورے سفر کے اندر بے مثل
ایماندار اور صادق اور امین پایا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ملاحظہ فرماتی ہیں کہ دیگر تجارتوں کے مقابلے میں جو مال تاجدار کائنات لے کر گئے ہیں نا، ان میں غیر معمولی فائدہ اور برکتیں ان کو محسوس ہوتی سبحان ہیں۔ اللہ۔ اور آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تاجدار کائنات کا تجارت کا یہ بے مثل وصف ملاحظہ فرمایا اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تاجر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے سبحان گا۔ اللہ۔ یعنی جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور اس کے ساتھ اس بندے کو اٹھایا جائے گا جو دنیا میں کاروبار کرتا ہے لیکن کاروبار میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے اور خیانت کی آمیزش نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غلے پر سے تشریف فرما ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے اس کو گیلا پایا، تو غلے کے مالک سے حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کا پانی پڑ گیا تھا تو میں نے اس کا نیچے والا جو گیلا حصہ ہے وہ نیچے کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم گیلا اوپر تم نے کیوں نہیں رکھا؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اوپر سے ظاہر ہے کوئی خشک دیکھے گا تو سمجھے گا نیچے تک خشک ہے اور پانی کا وزن شامل نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس سے لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے وہ ظاہر کر دو تاکہ لوگ غلط فیصلہ کرنے والے نہ ہوں۔ اگر تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے چیزیں سیل کر رہے ہو تو تم دھوکہ دینے والے ہو، اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تاجدار کائنات نے مارکیٹس کے اندر تجارت کیسے کرنی ہے اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمایا، اور بے شمار احادیث ایسی شاندار عطا فرمائیں جس میں کاروبار کے ایک ایک اصول کی رہنمائی ملتی ہے۔ عیب دار چیز تم نے نہیں بیچنی ہے، تم نے بیچتے وقت بہت زیادہ قسمیں نہیں کھانی ہے، تم نے اپنے چیز کے ایسے خوبیاں نہیں بیان کرنی کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو اور سامنے والا غلط فیصلہ کرنے والا ہو جائے، تم نے کسی کی چیز خریدتے وقت اس کی ایسی برائی نہیں کرنی کہ وہ اس میں نہ ہو اور سامنے والا غلط بیچنے پر مجبور ہو جائے، اور تم نے کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو گمراہ کر کے اپنی چیز اسے غلط طریقے سے نہیں بیچنی ہے۔ ہر طرح سے ہم دیکھیں تو تجارت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی تاجدار کائنات کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین الگ ہو چکا، اور ظاہر مشرکین جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمن ہیں، اب 13 سالہ وہ زندگی گزار چکے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں کہ جہاں آپ کے دشمن ہیں، اور اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں۔ ہجرت فرماتے ہوئے ان لوگوں کی امانتیں جو جن کا دین آپ کے دین سے الگ اور جو آپ کے بظاہر دشمن ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ جاتے ہوئے ان لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس موجود تھیں وہ مولا علی کے سپرد کرتے ہیں اور پھر مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی دین الگ ہے، دین مخالف لوگ ہیں، اس کے باوجود امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ فرما رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں مدینۃ المنورہ، لیکن ان کی جو امانتیں وہ ان کے سپرد کر دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ لوگ یہ الفاظ کہیں کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ امین ہیں لیکن اعلان نبوت کے بعد وہ امین نہ رہے۔ تو آپ اس تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کتنا بہترین قدم اٹھایا؟ اس سوال کے اندر ایک حیران کن چیز اگر ہم ملاحظہ فرمائیں تو کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن انہیں امانتیں رکھوانے کے حوالے سے اپنے لوگوں میں سے کوئی امین اور امانت دار نظر نہیں آ رہا، صحیح، یا ہے تو انہیں اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا تاجدار کائنات کے ذات پر اعتماد ہے۔ یعنی اپنی چیزیں، اپنے سونے، اپنے مال و متاع کے حوالے سے حضور علیہ السلام پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اپنی دین کے حوالے سے انہی معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ یہ ان کی جہالت بھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جس سے ان کو حق نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ کس قدر ضلالت کے اندر، کس قدر اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تاجدار کائنات کی بے مثل خوبی ہے
کہ جو قوم ان حضور علیہ السلام کو جھٹلا رہی ہے، ہجرت کی طرف پھیرا جا رہا ہے معاملہ، تکلیفیں دے رہی ہے اور جان کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں، تاجدار کائنات سے امانتوں کے حوالے سے واپسی کا اعتقاد بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری امانتوں کے حوالے سے کچھ بھی خیانت نہیں فرمائیں گے. اور تاجدار کائنات نے پھر مولا علی کو یہ ذمہ داری سپرد کی کہ آپ نے 3 دن تک مکہ میں رہنا ہے اور سب کی امانتیں ان کو لوٹانی ہیں اور پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانا ہے. تو یہ ایک عمل ہی اس قدر شاندار تھا کہ بہت سے کفار کے ایمان لانے کا بہترین وسیلہ اور سبب بن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے بدبخت ایسے کفار رہے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، امانتیں وصول کیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. اس آیت پر جس بے مثل طریقے سے تاجدار کائنات نے عمل فرمایا ہے، قیامت تک اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس شان کے ساتھ اپنے جانی دشمنوں کی امانتوں کو ان کو واپس لوٹانے کا اہتمام فرمایا. اسی طرح حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے تجھ پر اعتماد کیا اس کی امانتیں لوٹا دے، اور جس نے تجھ سے خیانت کی تو بھی اس سے خیانت نہ کر. صحیح. یعنی اگر امانت دی ہے تو لوٹاؤ، اور اگر کسی نے تم سے خیانت کی ہے تو تم بدلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہ بنو. اگر وہ خیانت کر رہا ہے وہ آخرت میں جواب دہ ہے، صحیح. لیکن اس کی امانت اگر تمہارے پاس ہے تو تم نے امانتوں میں خیانت پھر بھی نہیں کرنی جو تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو. صحیح. تو یہ تاجدار کائنات نے سبق دیا ہے، تمہارے ساتھ کیسا ہی دشمنی والا رویہ ہو، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی امانت ہے کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، تم نے اس امانت کو کما حقہ پورا کرنا ہے. اچھا، اسی تناظر میں یہ بات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ ظاہر کسی حد تک مالی معاملات جائز ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ مرتد نہیں ہیں تو پھر مالی معاملات لین دین کفار سے بھی جائز رہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں یہ سبق بھی پڑھا رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی لین دین والے معاملات میں اس رویے کو اختیار نہیں کرنا جو دھوکہ دہی پر مبنی ہو. مسلمان کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں ہے، کافر کے ساتھ بھی تم نے دھوکہ دہی والے عمل کو بروئے کار نہیں لانا. اور کافر کے ساتھ اگر دھوکہ دہی والے معاملات کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ ایک تو دھوکہ دہی کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے، اور پھر دوسرا مذہب اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. آج مغربی ممالک میں آپ جا کر دیکھیں، اگر کوئی مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو پورا مذہب اسلام پر دھبا لگ جاتا ہے، اور بہت سارے انگریز بعض اوقات اسلام سے متنفر ہوتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے اندر بے ایمانی انہیں نظر آتی ہے کہ یار یہ بے ایمان ہیں. ہم جب بھی دیکھیں تو پیمنٹ ڈیلے کرنے میں جو اول نمبر پر ہوتا ہے وعدہ خلافی میں وہ مسلمان نظر آتا ہے، فلاں بے ایمانی میں مسلمان نظر آتا ہے. تو ایک ذہن کے اندر تصور بن جاتا ہے کہ یار یہ اگر ایسے کرتے ہیں تو ان کا دین ہی ایسا سکھاتا ہوگا. صحیح. تو ایک بندہ کوئی غلط کام کرے اور اس کی وجہ سے ایک غیر مسلم اسلام سے بدظن ہو جائے، یہ کتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا کہ ساری زندگی کے لیے وہ ہو سکتا ہے دین اسلام سے متنفر رہے اور اسلام قبول نہ کرے، اور وجہ وہ بندہ بن جائے جس نے اس انگریز کے ساتھ فراڈ کیا ہے. صحیح. دیکھیں جس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اس کے پھر مذہب کے حوالے سے بھی ایک نفرت کے جذبات اس کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ بھی امانت کا خیال رکھنے کا کہا ہے، اور غیر مسلمین کے ساتھ تو زیادہ کہ وہاں پر تم اسلام کے ایمبیسڈر ہو، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے ہو، تم بے ایمانی کرتے ہو، پورا اسلام سے لوگ متنفر ہوں گے اور وہ ان کی ایمان قبول نہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے منافق کی علامات کو بیان نہیں کیا. اب 2 قسم کی روایت ہے، دونوں میں 3 کلمات ہم کو نظر آتے ہیں، اور کل یہ 4 باتیں ہیں کہ جس کو نفاق کی علامت کے طور پہ بیان کیا. فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعدہ اخلفا، جب وہ وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اذا اؤتمن خانہ،
جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا، اور جب وہ کسی سے مخاصمت اور جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق کی علامتوں کو بیان کیا گیا، اور اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ خیانت بھی نفاق کی علامت ہے۔ امانت دار نہ ہونا اور خائن ہونا، ان میں اور نفاق میں کیسے مناسبت ہے؟ منافق کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح، ظاہری طور پر وہ ایمان لانے والا ہوتا ہے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والا ہوتا ہے۔ یہ منافقت ہے، منہ پہ کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ خیانت کے اندر بھی آپ کو ایک طرح سے شبیہ نفاق کی نظر آئے گی کہ ظاہر میں وہ یہ دکھانے والا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں میرے پاس رکھوا دیں، میں امانت داری کا مظاہرہ انشاءاللہ کروں گا، صحیح، اور اندر سے وہ سوچ رکھے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی چیزوں میں خیانت کرنی ہے، میں نے اس عہدے میں خیانت کرنی ہے، میں نے اس کی گفتگو کو لوگوں کو بتا کے اس کی عزتیں خراب کرنی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے منافقت ہی ہے کہ اپنا ظاہر تم امین کے طور پر دکھا رہے ہو اور اپنے باطن کے اندر تم نے خیانت چھپائی ہوئی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے منافق کی نشانیوں میں سے خائن کو ارشاد فرمایا کہ جیسے منافق اپنا ظاہر باطن مختلف رکھتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا بھی اپنا ظاہر بڑا شریفانہ بتاتا ہے کہ لوگ امانتیں رکھوائیں، اور باطن میں اس کے خرافات اور خرابیاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر فرمایا کہ ایمان کو امانت کے ساتھ لنک فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، کامل ایمان والا وہ بندہ نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، یعنی امانت داری ایمان کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم جز ہے کہ جو خائن ہے وہ پھر ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے اندر منافقت کی علامات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس میں آخری حدیث پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب نااہلوں کے سپرد بڑے بڑے عہدے کر دیے جائیں اور یہ عہدے لے کر وہ خیانتیں کریں تو تم سمجھ لینا کہ اب قرب قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ صحیح۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے آج کے اس عنوان میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی امانت کو ظاہر فرمایا، اپنی امانت دار ہونے، اپنے امین ہونے کو ظاہر فرمایا، اور پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس درس پر مبنی ہے کہ تم جو ہے وہ امانتوں کا پاس رکھو، اور پھر اس کو حضور علیہ السلام نے جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی اگر آپ امانت دار نہیں ہیں تو گویا کہ آپ کے ایمان میں کمال نہیں ہے، کمالیت کو لانا ہے تو پھر امانت کو لانا ہوگا، اور امانت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، جیسا کہ حضرت نے روایت بھی پیش فرمائی کہ امانتیں ضائع ہوں گی۔ کیسے ضائع ہوں گی؟ کہ جب معاملے کو نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو پھر امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ساتھ جو ہے وہ ہمیں امین بنائے، ہم لوگوں میں امانت دار کے طور پہ جانے اور پہچانے جائیں، لوگ ہمیں خائن نہ کہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی خائنین کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے کئی ساری مفید باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ
حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدغائل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ